قاتل بنا دیا. استاد جوان ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جیسی کوشش کی جائے اس بچے پہ رحم کی جائے. یہ ماں استاد سے کہتی ہے کہ استاد میں اس بچے کو چھوڑ کے جاتی ہوں, اس بچے کو اپنی ماں کی یاد آئے گی لیکن بچے کو چھٹی مت دیجیے گا جب تک یہ کسی قاتل نہ بن جائے. چنانچہ استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ بچہ پڑھنے میں لگ گیا, پڑھتا گیا. ایک دن اس بچے کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے. استاد کا پاس آتا ہے, استاد سے کہتا ہے یہ بچہ کہ استاد ماں کی یاد آتی ہے, آپ مجھے چھٹی دے دیجیے. استاد نے دل میں سوچا کہ بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے, اور چھٹی نہیں دیتا ہوں تو بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. چنانچہ استاد کے میں یہ بات آئی. استاد نے بچے سے کہا کہ آپ کو یہاں سے یہاں تک سبق سنانا, سبق بہت زیادہ دے دیا گیا بچے. استاد یہ جانتا تھا, یہ سمجھتا تھا کہ بچے کو سبق یاد نہیں ہو پائے گا, لہذا چھٹی بھی نہیں ملے گی. بچہ گیا سبق لے کے اپنی قیام گاہ پہ پہنچا. پہنچنے کے بعد سبق کو کھولا, سبق بہت زیادہ ہے, یاد نہیں ہو سکتا ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ماں مجھے یہ سبق دیتی تھی, استاد نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آپ کے سامنے آئے, جب بھی کوئی مشکل کام آپ کے سامنے ہو تو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینا, اللہ سے دعا مانگ لینا, بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی. چنانچہ یہ بچہ اپنے معصوم سے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے, دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ سبق بہت زیادہ ہے, آسان کام نہیں ہے لیکن آپ کے لیے کوئی کام نامل نہیں, اے اللہ سبق آسان بنا دیجیے. اللہ نے اس بچے کے ذہن کو کھول دیا, بچہ کلام پاک کو پڑھتا جاتا ہے اور سبق کے سینے میں مضبوط آ جاتا ہے. چنانچہ وہ مکمل سبق اس بچے کو یاد ہو گیا. استاد کے پاس پہنچا, استاد کے ذہن میں وہی بات کہ بچے کو سبق یاد نہیں ہوا ہوگا. چنانچہ استاد نے کہا کہ سنائیے. بچے نے اعوذ باللہ بسم اللہ کو پڑھا, سبق کو سنا دیا مکمل, نہ کہیں غلطی نہ کہیں اٹک. استاد صاحب بہت خوشی ہوئی. استاد نے اپنے وعدے کے مطابق بچے سے کہا آپ کو چھٹی دی جاتی ہے, جائیے لیکن کل آپ واپس آنا. یہ بچہ آپ ذہن میں اپنے بٹھائیے کہ ماں تنہا ہے, ماں سے جدا ہے یہ بچہ, باپ دنیا میں نہیں ہے, آج چھٹی ملی ہے. یہ بچہ کتنا خوش ہوگا, کیا کیا جذبات ہوں گے اس کے دل میں کہ آج ماں کے پاس جاؤں گا, ماں کے ہاتھوں سے کھانا کھاؤں گا, آج ماں کے پاس جاؤں گا, ماں کی گوش سے نیند لوں گا, آج ماں کے پاس جاؤں گا, ماں سے باتیں سنوں گا, آج ماں کے پاس جاؤں گا, اپنی تمام گاڑی بند ہے, بیٹھ جا. ڈرائیور کو بیٹھا ہوا ہے یہیں, جلسہ سن رہا ہے. ہم سے گاڑی کو اوپر رکھ دے, غائب ہو جائے, پلٹ کو رکھنے کون کا مجھے پتا نہیں, میں ویڈیو بنا. یہ بچہ جواب کہتا ہے آپ کا بیٹا. کوئی آج کل کی ماں ہوتی کنڈی کھول دیتی, اپنے سینے سے بچے کو لگا لیتی,
کہ میں تو اپنے بچے کو اس کے استاذ کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں. استاذ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک بچہ اس کے قابل نہیں بن جائے گا تب تک چھٹی نہیں ملے گی. جاؤ تم وہ بایزید نہیں ہو تم کوئی دوسرے بایزید ہو. دروازہ نہیں کھولا, اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑتا. چنانچہ وہ بچہ بیٹھا ہے, دروازہ نہیں کھلتا ہے. اس کے بعد بچہ اٹھا بوتل پتھروں کے ساتھ واپس آ گیا اپنے استاذ کے پاس. استاذ کو تعجب ہوتا ہے کہ بچہ ماں سے ملنے کے لیے بیدار تھا, چھٹی کل تک کی اس کو کی گئی تھی لیکن آج ہی واپس آ گیا. پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ بچے کی زبان نہیں چل پاتی ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. چند لمحوں کے بعد جب سکون ملا بچے کو, بچے کے مکمل واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا. استاذ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی ماں سے غصے میں تو نہیں, تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو؟ وہ بیٹے نے کہا کہ استاذ دل تو ٹوٹا لیکن میں ماں سے خفا نہیں ہوں. میں جانتا ہوں کہ ماں تو مجھ سے محبت ہے لیکن وہ میرے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے, مجھے کسی قابل بنانے کے لیے یہ تمام کام انجام دیتی ہے. استاذ نے کہا ٹھیک ہے, محنت سے پڑھو اور اس بات کا عزم کرو کہ جب تک خوش بن نہیں جاؤ گے اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤ گے. چنانچہ یہ بچہ لگ جاتا ہے محنت کے ساتھ حوصلے سے. 16 سال مکمل ہو گئے. 16 سال تک بچے نے اپنے آپ کو کھپا دیا, لگا دیا. 16 سال کے بعد استاد سوتے ہیں, خواب میں کاری آدمی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے طالب علم کو, اپنے شاگرد کو خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ نے ان کو ولایت عظمیٰ کا مقام دے دیا ہے, ان کو اللہ کا ولی بنا دیا گیا. چنانچہ یہ استاد اپنے طالب علم کے پاس جاتا ہے تو دیکھا کہ طالب علم مصلی پہ بیٹھا ہوا تہجد کی نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ سے مناجات ہے, دعا میں مشغول ہے. کیا خوشی ہوئی ہوگی استاد کو. استاد کھڑا ہو جاتا ہے, دعا مکمل ہوتی ہے. دعا کی تکمیل کے بعد یہ استاد اپنی پگڑی اپنے شاگرد کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جاؤ اب تم قابل بن چکے ہو, اللہ نے تمہیں ہدایت کا مقام دے دیا ہے, اب تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. چنانچہ بچہ 16 سال کا جوان ہو چکا ہے, اپنی ماں کے پاس آتا ہے. ماں نے آغاز کو بتایا کہ یزید, اب ماں نے اس کو سینے سے لگایا ہے. کیا خوشی ہوگی ماں کی, کیا خوشی ہوگی اس بچے اس کے لیے الفاظ آپ کے پاس پڑھنے کے پاس. تو عزیزو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے, لہذا آج یہاں سے آپ پیغام کو لے کے جائیے کہ اپنے بچوں کو یا اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے وقت کی قربانی دینی پڑے گی تو ہم دیں گے, مال کی قربانی دینی پڑے گی تو ہم دیں گے, جدائی ہم کو جھیلنی پڑے گی تو ہم جھیلیں گے, لیکن ہم اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دلوائیں گے. کب قیامت کے دن یہی بچے یہی بچیاں آپ کے کام آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.